للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا ایک طامہ منافق چوری کی اس نے اور الزام لگا دیا ایک یہودی کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے طامہ اور اس کی قوم کو جو اس کی حمایت کر رہی تھی ان کے لیے بھی انعام فرمایا، اعلان فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی توبہ کریں تو ان کو بھی بخشش مل سکتی ہے۔ کوئی کفر کرے، شرک کرے، گناہ کبیرہ کرے، گناہ صغیرہ کرے، جیسا مرضی ظلم کرے، بہت بڑا چور ہو، بہت بڑا زانی ہو، بہت بڑا قاتل ہو، توبہ کا دروازہ کسی کے لیے بھی بند نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ سچی توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ آج جو ہے مبارکہ اس میں 3 لوگوں کا ذکر ہوا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں توبہ کو مؤخر کرتے ہیں، تیسرے وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور بہتان کسی اور پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو کوئی برائی کام کرے، کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ گناہ ہو گیا، اس میں دیر نہ کرے، سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو گناہ کمائے تو وہ اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے، وہ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جو گناہ کرتا ہے وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے، اس گناہ کا بوجھ اسی کے کاندھوں پر ہوتا ہے، دوسرا اس کے گناہ کا عذاب نہیں بھگتے گا۔ جو کچھ کر رہا ہے یہ خود ہی سب کچھ اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ یہ آیہ مبارکہ کے شان نزول کی آیہ مبارکہ ہے۔ طامہ چوری خود کی الزام لگا دیا ایک یہودی پر۔ اللہ فرماتا ہے اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ گناہ خود کیا، الزام لگا دیا دوسرے پر۔ کسی میں عیب ہو پھر اس کے اوپر اس میں عیب موجود ہے اور پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اور کسی میں برائی نہ ہو اور اس پر الزام لگا دینا، یہ بہتان کہلاتا ہے۔ یہ جتنی بیماریاں ہیں ان سب کی جو بڑی بیماری ہے وہ ہے حسد۔ اگر انسان میں حسد ختم ہو جائے تو باقی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ آپ سورہ فلق کی آخری آیت میں پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے حاسدین کے شر سے۔ یہ شر اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ بندہ جب تک اپنے اندر سے حسد، بغض، جھوٹ، غیبت یہ ساری برائیاں ختم نہ کر لے وہ کبھی کامل مومن نہیں بن سکتا۔ انسان وہی اچھا اور کامل ہوتا ہے یہ سب برائیاں جو اپنے اندر سے ختم کر لیتا ہے۔ ان سب کی بڑی برائی حسد ہے۔ حسد اسی طرح ختم ہوتا ہے کہ بندہ جب رب تعالیٰ کی تقسیم سے راضی ہو جائے۔ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا اور یہی شکوہ شکایت کرتا رہتا ہے کہ سامنے والے کے پاس یہ چیز کیوں ہے، لیکن اگر یہ چاہتا کہ یا اللہ اس کو دی ہے تو مجھے بھی عطا فرما دے، اس کو رش کہتے ہیں، اللہ نے اسے بھی دی تھی تجھے بھی دے دیتا، لیکن حاسد اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ تو یہ بہتان، غیبت، حسد، جھوٹ، چغلی یہ اتنے خطرناک یہ برائیاں ہیں
کہ بندہ اگر ان سے نہ بچے، ان سے توبہ نہ کرے، ان کو اپنے اندر سے نہ نکالے، تو پھر وہ نام کا مسلمان ہوتا ہے، مسلمان والی نورانیت، مسلمانوں والا کردار اس میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔